آمد ہے چند باتیں اس حوالے سے کہہ کر دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹ آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ان کی سیرت کو سمجھنا، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، وہ جس چیز کا حکم دیں اس کو لے لینا، جس چیز سے روکیں اس سے رک جانا، یہ پوری زندگی کے اندر دائمی ہے، ابدی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک صحیح مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد کی جان، اپنے والدین کی جان، عزت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اگر کسی شخص کے نزدیک اس کے والدین کی عزت رسول اللہ کی عزت سے بڑی ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ اجماعی عقیدے ہیں، یہ اجماعی باتیں، اس کے اندر اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، کسی کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ پھر بھی جب ربیع الاول آتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، معاشرے کے اندر ایک اختلاف کی فضا کریٹ کی جاتی ہے اور باضابطہ طور کے اوپر بینر لگائے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر تحریریں لکھی جاتی ہیں کہ ابلیس کے علاوہ جہاں میں سبھی خوشیاں بنا رہے ہیں۔ مفہوم یہ ہوتا ہے، اور جملے کسے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو وہابی ہیں، یہ جو اہل حدیث ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ جی چڑھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع کے اوپر عید میلاد النبی اور یہ وہ کہہ کے یہ جی چڑھتے ہیں۔ اگر رسول اللہ اولاد سے، والدین سے بڑھ کے محبوب نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہے، اسلام اس کا مکمل نہیں ہے، دین اس کا مکمل نہیں ہے، ایمان اس کا مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ سے چڑھتا ہو تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتا ہو۔ گویا یہ آرگیومنٹ صرف اس لیے پھیلایا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک طبقہ فکر کو یہ ظاہر کیا جائے کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، اور جو محبت کرتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں، اور محبت کا دعویٰ کرنے والے اپنے دعوے میں کس قدر سچے ہیں۔ کوئی تان و تشنیع کرنا مقصود اور مطلوب نہیں ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ مشترکات کے اندر، مشترکہ کانفرنسوں کے اندر بھی بعض لوگ تان و تشنیع کرنے سے باز نہیں آتے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، جی ہمیں میلاد منانے سے اور میلاد کو بدعت کہہ کے ہمیں روکنے والے جواب دیں۔ بخاری شریف کے اوپر ایمان لانے والے جواب دیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ چکا ہوں، ایک ریویژن کے طور پہ، دہرائی کے طور پہ، تذکیر کے طور کے اوپر۔ یہ باتیں آپ سب کو معاشرے میں، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اس کو معلوم ہونی چاہیے۔ آپ نے بھی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو بات منسوب ہو کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل، فعل، تقریر، نشست، برخاست، سیرت، سنت۔ پہلا جملہ ہی جھوٹ ہے کہ حدیث موجود ہے۔ حدیث موجود نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک تابعی حضرت عروہ کا ایک قول موجود ہے۔ تابعی کا قول حدیث ہوتی ہے، اور جو بات ہے وہ بھی آج آپ نے سمجھ کے جانی ہے۔ وہ تابعی بیان کرتے ہیں بخاری میں یہ موجود ہے، اور بخاری کے اندر کسی چیز کا موجود ہونا حدیث نہیں بن جاتا۔ اور مراسیل کا حکم
طلباء کو، طالب علموں کو علم ہے، آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں کہ یہ تو قول صحابی بھی نہیں ہے، یہ ایک قول تابعی ہے کہ عروہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب جب دنیا سے چلا گیا، یہ محبت کرنے والوں کے دلائل ہیں، جو محبت کے دعوے دار ہیں، تانا نہیں ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عروہ نامی تابعی کہتے ہیں کہ ابو لہب جب دنیا سے چلا گیا، اس کے کسی رشتہ دار نے خواب دیکھا۔ عروہ تابعی ہیں کہ صحابی؟ تابعی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے خواب دیکھا، وہ شخص معلوم ہے کہ مجہول؟ بعض لوگوں نے بعد میں یہ کہتے ہیں جی وہ عبداللہ ابن عباس سے، وہ چچا عباس سے وغیرہ، وہ بھی ہوں۔ یہاں پہ جو بخاری میں جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں، وہاں پہ عروہ کہتے ہیں ایک شخص نے جو نامعلوم ہے، انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ابو لہب اس کے خواب میں آیا ہے اور اس نے ابو لہب سے پوچھا ہے کہ ابو لہب کس حال میں ہو؟ کہا مجھے کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا، لیکن میرے ہاتھ کے اوپر ہر پیر کے دن مجھے ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ہاتھ کی پشت کے اوپر جو گڑا نہیں پڑتا، وہاں اتنا کو پانی پلایا جاتا ہے۔ پہلی بات، غیر نبی کا خواب بھی حجت اور شریعت نہیں ہوتا، اور کس نے دیکھا یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ بالفرض آپ کہتے ہیں عباس ابن عباس نے، کسی نے دیکھا ان کے رشتہ داروں میں سے؟ یہ بات بیان کرتے ہیں کس حوالے سے، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جی۔ اس ہاتھ پہ، الٹے ہاتھ کی پور کے اوپر جو گھڑا ہے، اس کے اندر اس کو پانی ملتا، کس وجہ سے؟ خواب میں اس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر صوبیہ نامی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ ابو لہب نے پیدائش کے موقع کے اوپر صوبیہ نامی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رضائی رشتہ بھی ہے، یہ بات بھی درست ہے صحیح سند سے۔ اب اس لونڈی کو چونکہ ہاتھ سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، تو اس ہاتھ کے اوپر مجھے پانی پلایا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے یہ سب سے بڑا استدلال میلاد النبی منانے کا، اہل حدیث دیوبندیوں کے اوپر وہابی کہہ کے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ پہلی بات کہ ابو لہب نے وہ جو لونڈی آزاد کی ہے، وہ پیدائش کے دن آزاد کی ہے کہ سالگرہ کے دن آزاد کی ہے؟ پیدائش کے دن خوشی کا ہونا فطری ہے، اس پیدائش کے بعد عقیقہ سنت ہے۔ پیدائش کے دن، جس دن گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہو رہی ہے، اس دن تو خوشی ہے۔ ثابت تو آپ نے یہ کرنا کہ 1 سال گزر جانے کے بعد اسی دن خوشی دوبارہ منائی گئی ہو، اس نے آزاد کی ہے۔ اب آگے آئیے خواب کی طرف کہ مجھے میرے ہاتھوں پہ پانی پلایا جاتا ہے۔ خواب جو غیر نبی کا خواب ہے، حجت بھی نہیں ہے، اور جس نے دیکھا معلوم بھی نہیں ہے، اور یہ کہنا یہ حدیث ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ عروہ نامی تابعی کا قول ہے، اور قرآن کی یہ جو مفہوم پیش کرتے ہیں، قرآن کے صراحتاً صریح نص کے خلاف ہے۔ وہ صریح نص کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، دنیا میں کیا آخرت میں؟ دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ آپ کہتے ہیں لونڈی مال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے مال اپنا لونڈی کو آزاد کیا ہاتھ کے ساتھ، اللہ کہتا ہے یہ ہاتھ ٹوٹ گئے، ہلاکت میں ہے، اور اس کو اس کے مال نے قیامت کے دن کوئی بھی نفع نہیں پہنچانا۔ آپ کہتے ہیں اس ہاتھ کو بھی سلامت ہے اور اس کو نفع بھی مل رہا ہے۔ آپ کی بات کو مانا جائے گا کہ اللہ کی بات کو مانا جائے گا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ سلامت قیامت کے دن نہیں ہیں،
اور نہ اس کا مال مرنے کے بعد فائدہ پہنچا سکتا ہے. آپ کہتے ہیں فائدہ پہنچا رہا ہے. اور پھر آپ نے میلاد النبی کو منانے کے لیے ابو لہب کی سنت کی دلیل پیش کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے, اور آگے سے دلیل یہ دیتے ہیں اگر دشمن منائے تو بھی فائدہ ہے. اللہ کہتا ہے فائدہ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں فائدہ ہے. یہ دلیل نہ حدیث ہے, نہ آپ حجت ہیں, نہ آپ کا مفہوم درست ہے, کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ اس روایت کو مسترد بھی کیا, اور پھر آپ اس روایت سے سال گرہ بھی نہیں ثابت کر پائے. اس دن کی خوشی تو ثابت ہوتی ہے, لیکن ایک سال گزرنے کے بعد کی خوشی ثابت نہیں ہوتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اپنی یوم پیدائش کی خوشی سیلیبریٹ کرنے کا بھی طریقہ بتلا کے گئے ہیں. جی ہاں, بتلا کے گئے ہیں. اور وہ سال گرہ سے مشروط نہیں ہے, وہ ہفت روزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کا. رسول اللہ کس دن پیدا ہوئے ہیں؟ اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں. کس لیے؟ کس لیے؟ شکرانے کے لیے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے روزہ رکھتا ہوں. جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ کا یوم پیدائش سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے اسوہ یہ ہے کہ وہ زندگی بھر پیر کا روزہ رکھے. اس کو رسول اللہ سے محبت ہے اور اس نے یوم میلاد کو منا لیا اور اس نے حقیقی سنت کو اپنا لیا. 12 ربیع الاول اگر پیر کے دن نہیں آتی تو اس دن بھی نہیں رکھا جا سکتا, اسپیشل مخصوص کر کے. او جی وابی بڑے فتوے لگانے, اہل حدیث ہر چیز کو جی بدعت قرار دے دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات سیرت النبی کے ابواب میں آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں, لیکن ایک صفت اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یہ بھی بیان کیا ہے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص علیکم, حریص علیکم, اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹھائیے دنیا کی ساری تفسیریں اٹھا لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا ایک شخص بھی جہنم میں نہ جائے. رسول اللہ کی یہ خواہش ہے. رسول اللہ کی یہ خواہش ہی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی امت کے لیے دعا بھی ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ یہ بھی بتا کے گئے ہیں کہ میں نے کل قیامت کے دن ایک دعا اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کے رسول ایسے رؤوف الرحیم ہے ایمان اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کوئی مزدور ہو یا امیر ہو, تاجر ہو, بیٹا ہو, باپ ہو, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا میرا امتی ہو جہنم میں نہ جلے, جنت کے راستوں کے اوپر چلے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے. اور اللہ بھی اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے, اسی لیے اس نے رسولوں کو مبعوث کیا. اور میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہمارے لیے ہمارے مقدر اور ہمارے نصیبے کا کیا کہنا, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو راتوں کی دعاؤں میں, جو قیامت کے دن دعا میں, اور جس کو اللہ کہہ رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ ہمارا مقدر ہے, یہ ہمارا نصیب ہے, اس کے اوپر جتنا بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے. وہ رسول اللہ جو چاہتے ہیں دنیا کا ہر بندہ جنت میں چلا جائے, اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اپنی پوری امت کو جنت میں لے جانے کی خواہش کا بھی اظہار فرمایا. کس انداز میں؟ صحابہ سے کہا میرے صحابہ مجھے ایک بات کا جواب دینا. جی اللہ کے رسول, مجھے بتلاؤ
کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین پورے کا پورا پہنچا دیا ہے؟ جی اللہ کے رسول پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے تھی؟ کیوں بنا رہے ہیں؟ تاکہ یہ بات میرے تک اور آپ تک پہنچ جائے، اور اس بات کا ابلاغ بھی کر کے گئے کہ یہاں پہ جتنے حاضرین موجود ہیں، میری اس بات کو، میری ان باتوں کو آنے والے لوگوں تک پہنچا دینا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ پہلے صحابہ کو گواہ بنایا، کیا دین مکمل ہے؟ جی ہاں مکمل ہے۔ اگر مکمل دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دے دیا ہے تو تم نے اس دین کو آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ رسول اللہ پورا دین پہنچا کے نہیں گئے، چیلم رہتا تھا، چالیسواں رہتا تھا، کل رہتا تھا، تیجا چوتھا 10واں رہتا تھا۔ تیرا میرا مولوی کیا رسول اللہ سے زیادہ تیرے میرے ساتھ مخلص ہے؟ رسول اللہ اگر دنیا سے جانے سے قبل صحابہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں بتاؤ پورا دین پہنچا دیا، اس کا مطلب ہے نیکی کا ہر عمل پہنچا دیا؟ جی ہاں۔ اب نیکی کا کوئی عمل کوئی مولوی گھر بیٹھ کے ایجاد کر لے تو یا تو وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ رسول اللہ نے پورا دین نہیں تھا پہنچایا، کچھ باتیں رہ گئی تھی نیکی کی بتلانے والی جو اللہ کے ہاں تو بڑی نیکی ہے، لیکن رسول اللہ کو بتلانا یاد نہیں تھا، معاذ اللہ۔ رسول اللہ نے جو دین پہنچایا ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ تعالیٰ نے تو انتہا کر دی۔ اگر رسول خدا اس دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ایک بات بھی، بعض باتیں بھی ایسی گھڑ لیتے جس کا اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرگ حیات کو ان کے تن سے جدا کر دیتے۔ قرآن کی آیت۔ یہ لوگ کہتے ہیں بھابی بڑے پردے نے گستاحی کی وجہ سے، اللہ کی قسم یہ گستاحی نہیں ہے، ان کی عظمت کی آیت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں ایک حکم بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں دیا۔ یہ ان کی عظمت ہے کہ گستاحی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پورے احکامات بتلا کے گئے ہیں، کیا اس میں عید میلاد النبی بھی بتلا کے گئے ہیں؟ آج علم پھیل چکا ہے، کوئی بھی شخص جو ہماری بات سن رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے بھی یہ بلاک کرنا ہے، ہر بندے کی ذمہ داری، مولویوں کی ذمہ داری صرف نہیں ہے۔ اٹھائیے نیٹ، ایک سال گزر جانے کے بعد اسی تاریخ کو سیلیبریٹ کرنا، منانا دعوت عام ہے۔ جائیے ابھی نکلے، موبائل کھولیے، انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیجئے کہ پہلی دفعہ تاریخ انسانیت میں سالگرہ منانے کا تصور کس نے پیش کیا؟ آپ کے سامنے آپشن آئیں گی کہ قدیم یونانی تاریخ سے یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا، ایک خاص دن کو متعین کیا۔ دوسری آپشن یہ آئے گی کہ فرعین مصر کے جو فرعون تھے وہ اپنی یوم پیدائش کو اپنی قوموں کے لیے عید کا تہوار بنا دیتے تھے اور اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، لیکن مذہبی تہوار کے طور کے اوپر باضابطہ جس نے اپنے مذہب کے اندر اس کو عید کا دن قرار دیا وہ کون ہے؟ مسیحی۔ انہوں نے 25 دسمبر، اگرچہ 25 دسمبر کے اوپر بھی اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش ہے کہ نہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن عیسائیت وہ پہلا دین اور مذہب ہے جس نے اپنے نبی کی پیدائش کے دن کو عید بنا کے سیلیبریٹ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سیلیبریشن کا طریقہ بتلا رہے ہیں، روزہ رکھنا ہے پیر کے دن۔ عیسائیوں نے اپنے نبی کا 1 سال گزر جانے کے بعد کرسمس کا تہوار ایجاد کیا اور کہا کہ 1 سال گزرے گا، 25 دسمبر آئے گا، عیسیٰ کا یوم پیدائش آئے گا، اس کو ہم عید میلاد النبی کہیں گے، اپنے نبی کی برتھ ڈے کو عید کا دن کہیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے من تشبہ بقوم، یہ حکم لے کے آئے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوا، میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، اور ہمارے محبت کا دعویٰ کرنے والے بھائی بات تلخ نہیں کرنا چاہتا، 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں، رسول اللہ پیدائش کے دن کو روزہ کہتے ہیں، یہ عید مناتے ہیں۔ عید کے دن روزہ ہوتا ہے یا روزے کے دن عید ہو سکتی ہے؟ بات تلخ نہ ہو جائے۔ احباب نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ کے بندو، عید اگر ہوتی تو رسول اللہ اپنے دور میں، رسول اللہ کا اپنا دور بھی تو گزرا نا، 23 برس 40 سالہ زندگی کے بعد گزرے، 100 برس زمین کی پشت کے اوپر صحابہ رہے، کسی نے منائی؟ 100 برس، 1 صدی تابعین رہے، کسی نے منائی؟ 1 صدی 100 برس تبا تابعین اور محدثین کا دور گزرا، کسی نے سیلیبریٹ کی؟ نہیں۔ علماء نے الزامی طور پہ کہا یار عید ہے تو اس کی نماز کیا ہے؟ وہ حافظ آباد اور گجرات سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا آج کے بعد نماز بھی پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا یار بڑی عیدوں کی عید کہتے ہو، عیدوں کی عید، بڑی عید سے بھی بڑی عید، بڑی عید کو تو جانور قربان ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہو؟ نہ کرو۔ اس نے کہا آج کے بعد اونٹ بھی ذبح ہوگا۔ آپ نے حافظ آباد، سوشل میڈیا موجود ہے، چیک کیجئے کہ بولوی صحیح بات کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اونٹ ذبح کیے گئے، عید کی نماز بھی آ گئی اور اونٹ بھی ذبح کیے گئے۔ یہ محبت کرنے والوں کا طرز عمل ہے کہ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، صرف ذات سے محبت ہے، بات سے محبت کوئی نہیں ہے۔ بات رسول اللہ کا فرمان یہ ہے کہ پیر کو روزہ رکھو، وہ نہیں رکھنا۔ رسول اللہ واضح کہہ رہے ہیں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، اللہ کے بندے کسی نے یہ خوشی سیلیبریٹ کرنی ہے وہ کرے، پیر کو روزہ رکھ کے کوئی اہل حدیث دیوبندی آپ کو ٹوک کے میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن آپ سیلیبریٹ بھی اپنے انداز میں کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو مولوی نے بتلا دیا جا، پھر بات طلب ہو جائے گی۔ بعض جہلاء نے جس کام کی طرف آپ کو لگا دیا، اٹھائیے سوشل میڈیا، اللہ کی قسم گزشتہ برسوں میں عید میلاد النبی کی ریلیوں کے اندر سٹیج کے اوپر لڑکے ناچ رہے ہیں، گانوں کی تال اور گانوں کے موسیقی کے مطابق نعتیں بنائی ہوئی ہیں، اور ڈھول بھی چل رہے ہیں، تبلے بھی چل رہے ہیں، اور لڑکا اس ٹریکٹر کے اوپر بنگڑے ڈال رہا ہے، اور معاذ اللہ اس ٹریکٹر کے سامنے جو جھنڈا لگا ہوا ہے، جو بینر لگا ہوا ہے، اور آدھا وہ سٹیج کے اوپر ہے، آدھا وہ نیچے ہے، اس پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کا عمل ہے۔ وہ رسول جو موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا، ڈھول تبلے باجے گانوں کو روکنے کے لیے آیا، بے حیائی فحاشی اور یانیت کے اوپر ضرب ہائے کاری لگانے کے لیے آیا، اس نبی کے امتی 12 ربیع الاول میں اسی نبی کے نام کے اوپر دھمال بھی ڈالیں گے، بنگڑے دھمال تو آپ کو پتہ ہے، لال شہباز قلندر کا پورس دیکھ لیں، عورتیں کھلے بالوں والی دھمال ڈالیں گی، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عورتیں سر سے دوپٹے اتار کر دھمالیں ڈالیں گی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پاکستان میں ایک بڑی گدی ہے جس کے لاکھوں مرید ہے، پچھلے برس بھی آپ کو بتلایا تھا، بعض لوگوں نے سرچ بھی کی، جائیے سرچ کیجئے، اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کا میلاد جس دن ہوگا اس دن ڈھول بجائے جائیں گے، اس دن تبلے بجائے جائیں گے، وہابیوں کو جلایا جائے گا، موسیقی کو چلایا جائے گا۔ مولوی صاحب یہ جو ڈھول ہے
یہ آپ کیوں بجاتے ہیں؟ ایک بندے نے جرات کر کے پوچھ ہی لیا، اٹھائیے وہ نیٹ کے اوپر ویڈیو آج بھی پڑی ہوئی ہے، شیلوی صاحب یہ ڈھول آپ کیسے بجانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ دلیل دیکھیں، میرے پاس دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے تو منہ میں وہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں تو کپ کپی تاری ہو جائے۔ دلیل یہ ہے، رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے تھے اور ڈھول بجا رہے تھے، معاذ اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود بدلتے نہیں، دین کو بدل دیتے، شریعت کو بدل دیتے۔ رسول اللہ کے ساتھ بات منسوب کر دی کہ وہ ڈھول بجاتے تھے اس لیے تم نے بھی ڈھول بجانا ہے، خواب آئی ہے۔ اور وہ دوسرا، وہ تو انتہا کر چکا ہے، وابی مولوی ترنم کے ساتھ گا گا کے لہل لہ کے، وابی دیوبندی اہل حدیث لوکاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے کافر بنائی جا رہے ہیں، اس طرح ترنم سے پڑھ۔ اور ساڈے پیر فقیر تبلے سرنگیاں موسیقی دے اتے لوگاں نو جنت پہنچائی جا رہے ہیں۔ جائیے دیکھ لیجئے، یہ رسول اللہ کی امتی ہیں، محبت کا دعویٰ کرنے والے۔ ایک اور بزرگ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، اس نے ایک بہت بڑا کیک بنایا، اس کے اوپر بہت بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، اور کہتا ہے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، اور اس کے بعد چھری کو نکالتا ہے اور نام محمد کے اوپر چھریوں کو چلا کے کیک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ محبت ہے۔ سہیل کا واقعہ صلح حدیبیہ کا یاد ہے کہ نہیں؟ اے اللہ کے رسول، اگر محمد الرسول اللہ ہی ماننا ہے تو اختلاف کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کاٹ دیجئے، محمد بن عبداللہ لکھیے۔ علی جو سہیل کہتا ہے لکھ دے، حضرت علی کے ہاتھ میں قلم ہے، پھینک دیا۔ اے اللہ کے رسول، یہ جسارت میں علی نہیں کر سکتا کہ محمد الرسول اللہ لکھا ہو اس کو مٹا دوں، اس کو کاٹ دوں۔ یہ نام محمد لکھ کے چھریاں بھی چلاتے ہیں، مسجد النبوی کے ماڈل بنا کے، جھنڈیاں بنا کے، لا الہ الا اللہ کے کلمے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ لکھ کے، اللہ کی قسم اپنی طرف سے تان و تشنیع الزام نہیں ہے، صرف اصلاح کی نیت ہے، آگاہی کی نیت ہے۔ اٹھائیے نیٹ، اگلے دن 12 ربیع الاول کے بعد وہ مسجد النبوی کا ماڈل کہاں پہ گرا پڑا ہوتا ہے؟ نالیوں کے اوپر، کہنا بھی نہیں چاہتا۔ عقل پہ عجیب قسم کا پردہ ہے کہ نالین رسول ہمارے سر ماتھے پہ، رسول اللہ کے جوتے ہمارے سر ماتھے پہ، ہمارے بھی سر ماتھے پہ، لیکن عقل دیکھیے، رسول اللہ کے نالین کی شبیہ بناتے ہیں اور اس کے اندر لکھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کئی جگہ لکھا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات اچنبے کی نہ لگے، لیکن آپ کو یہ بات اچنبے کی تب لگے گی، اور میں اپنے بریلوی بھائیوں سے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے اپنی اصلاح کیجیے۔ آپ سے میں کیا دشمنی؟ کوئی دشمنی نہیں۔ رسول اللہ کی پیدائش پہ چڑ کھانے والے کو ہم غیر مسلم مانتے ہیں۔ آپ کس قسم کے الزام لگاتے ہیں؟ آپ جی نالین ہے نا، رسول اللہ کی جوتی ہیں، ان کے اوپر نام لکھا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی آپ اپنے مولوی جو آج زندہ ہیں ان کے نام ذرا ان کی جوتیوں پہ لکھ کے لہرا کے دکھاؤ تو صحیح، تمہیں جوتیاں نہ مارے پھر کہنا۔ نالین پاک چاہے رسول اللہ ہی کے کیوں نہ ہو، ہمارے سر ماتھے پہ ہیں، لیکن اس کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھنا محبت نہیں ہے، توہین ہے۔ جوتوں کو کے اوپر بھی کبھی نام لکھے جاتے ہیں؟ آپ کا کوئی قریبی آئے ایمانداری سے تو اس کے جوتوں کی شبیہ بنا کے ایئرپورٹ کے اوپر ذرا وہ جوتے لہرا کے اس کا استقبال کر کے دیکھنا وہ تمہارا حشر کیا کرتا ہے۔ اور معاذ اللہ تم سمجھتے ہو رسول اللہ آ رہے ہیں اور ہم ان کے جوتے لہرا کے استقبال کر رہے ہیں؟ یہ کیسی عقل ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے؟
یہ کیسی فکر ہے؟ اور آپ کو علم ہی ہے پچھلے برسوں میں کیا کچھ نہیں ہوا. 2 سال قبل ہنسی بھی آتی ہے کئی مرتبہ. ابلیس اس کا ایک پتلا بنا کے ایک لڑکے کو نا اس کا پورا لباس پہنایا ہوا اور پیچھے اس کے ڈنڈے لے کے پڑے ہیں, اس کو نچوا رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا 12 ربیع الاول کو ہم نے شیطان سے بھی ڈانس کروا دیے. اور ایک بندے کو عجیب ہی سوجی, 3-4 سال پرانا واقعہ ہے. وہ کہتا ہے عید میلاد النبی منانے والے کو حوریں ملیں گی, اور حور کا ماڈل لے کے مارکیٹ میں آ گیا. وہ بچی کو بیچاری کو 8 گھنٹے لے کے ملتان کی سڑکوں پہ پھرتا رہا. جب اس نے پیمنٹ مانگی بھاگ گیا, پیمنٹ بھی نہیں کی, سارا دن اس کو بچی کو پھراتا رہا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ کا مقام و مرتبہ, ان کی سیرت اور ان کی اتباع کی توفیق عنایت فرمائے.